نگار صبح بهارم، حریق آتش هجران، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیایی، خدا کند که بیایی، گل همیشه بهارم، نوای والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اس بار کچھ باتیں تقویٰ کے بارے میں ہو گئی تھی، اب بھی تقویٰ کے بارے میں کچھ باتیں چل رہی. ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس کے بعد مسائل. امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا تقویٰ کی 3 صورتیں ہیں، یعنی تقویٰ 3 قسم کے ہیں: تقویٰ فی اللہ، تقویٰ من اللہ، تقویٰ من خوف النار والعقاب. ایک تقویٰ ہے فی اللہ، یعنی اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے تو اللہ کے خوف سے خود کو نیست و نابود سمجھتا ہے. سب کچھ اللہ کے لیے ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اسی لیے اس پرہیزگاری کو کہتے ہیں تقوی فی اللہ. یہ متقی جو تقوی فی اللہ ہے وہ ایسے اشخاص ہیں جو خاص الخاص ہے، لوگوں میں سے جو خاص نہیں ہیں. خاص لوگ ایک عام لوگ ہے، ایک خاص لوگ ہے، ایک خاص الخاص ہے، یعنی خاص لوگوں میں سے بھی چنا گیا ہے، اس کو خاص الخاص کہتے ہیں. یعنی یہ مرتبہ عصمت ہے، اس مرتبے تک معصومین پہنچتے ہیں کہ تقوی فی اللہ، یعنی معصومین اپنے ذات کو دیکھتے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھتے ہیں، جو یعنی اللہ کے صفات میں فنا ہو جاتے ہیں. یعنی تقوی کرنے سے اللہ کے ذات میں فنا ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تقوی خاص الخاص، یعنی معصومین کے تقوی. یہ متقین حرام کو چھوڑ کے، شبہات کو چھوڑ کے حلال کو بھی اللہ کے لیے ترک کرتے ہیں، حلال چیزوں کو بھی اللہ کے خاطر ترک کرتے ہیں. جیسے معصومین نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد جب سائل آ گیا شام میں، افطار نہیں کیا، سائل کو دے دیا، افطار نہیں کیا، سائل کو دے دیا، تو اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی تھی سورہ حل اتی، جو معصومین کے بارے میں، پنجتن کے بارے میں نازل ہوئی. تو وہی سورہ حل اتی میں ہے: یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یعنی نذر پہ وفا کرتے ہیں، یعنی نذر پہ وفا کرتے ہیں. تو اپنے نذر پہ روزہ رکھنے کی نذر کی تھی مولا علی جناب سیدہ اور امام حسن امام حسین نے بھی، اور جناب فضہ ان کے خادمہ جناب فضہ نے بھی نذر کی تھی. نذر کر کے روزہ رکھے. جب روزہ رکھنے کے بعد وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ لوگ جو تقوی فی اللہ کا مالک ہے، وہ لوگ اللہ کے خاطر کھانا کھلاتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کے محبت میں خالصاً لوجہ اللہ کھانا کھلاتے ہیں. اور یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو جب افطاری حاضر کیا تو ایک یتیم حاضر ہوا
اس نے کہا میں مدینے کے یتیموں میں سے ایک یتیم ہے، کچھ عطا فرمائیں۔ مولا نے اپنا حصہ روٹی دی، اس کے بعد جناب سیدہ نے بھی دی، اور امام حسین امام حسن نے بھی دی، پھر جناب فضہ نے بھی دی۔ تو یہ لوگ ہیں تقوی فی اللہ، یعنی اللہ کے لیے پرہیزگاری کرتے ہیں، حلال کو بھی ترک کرتے ہیں۔ یہ ایک نمونہ ہے، ہزار میں سے ایک ہے جو معصومین کے کارنامے میں سے۔ اسی طرح حلال کو بھی اللہ کے لیے، اللہ کے خاطر ترک کرتے ہیں، اس کو تقوی فی اللہ کہتے ہیں۔ دوسری چیز، دوسری صورت تقوی من اللہ، یعنی اللہ سے خوف رکھنا۔ تقوی من اللہ، تقوی معنی پرہیزگاری، تقوی کے معنی جو پہلے کئی طریقے کے معنی تھا، تقوی معنی خوف، تقوی معنی عبادت، تقوی معنی پرہیزگاری۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ کا معنی ہے یعنی ہم سے ڈرو۔ تقوی معنی خوف کا معنی ہے، اس دن بتایا۔ تقوی معنی عبادت، اور فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور اللہ کے اطاعت کرو، اور میری فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ کے لیے پرہیزگاری کرو اور میری اطاعت کرو۔ تو اس دن میں نے بتا دیا دوسرا معنی تقوی معنی عبادت، پرہیزگاری۔ تیسرا معنی ہے پرہیزگاری، وہ سب اسی میں آ جاتا ہے، یعنی تقوی من اللہ، اللہ کے خوف سے، کوئی بھی حرام سے بچنا چھوڑ کے شبہات سے بھی بچنا ہے۔ شبہات کو مومنین کو ترک کرنا چاہیے، شبہات بھی۔ اور خذ الحائطۃ لدینک، اپنے دین کے لیے احتیاط کرو، الاحتیاط سبیل النجات۔ اسی طرح کی روایتیں بہت ہیں، احتیاط سبیل نجات ہے، احتیاط سبیل نجات ہے۔ اگر احتیاط کرے تو ہندوستان میں کہیں بھی نہیں جانا چاہیے، کہیں بھی کچھ کھانا نہیں کھانا چاہیے، ہوٹل میں بازاروں سے گوشت نہیں لینا چاہیے۔ سب کہتے ہیں بہت سے لوگ، یہ ذبح کرنے والے مسلمان غلط ذبح کرتے ہیں، قبلہ رخ نہیں کرتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، ذبح کرتے ہیں۔ اگر یہ شرائط میں سے ایک بھی نہ ہو وہ مردار ہے۔ لیکن کسی مسلمان کے مومن کے گھر میں جا کے ہم کھا سکتے ہیں، کیونکہ علم نہیں ہے ہم کو یہ یقیناً حرام ہونے پر۔ جب تک علم نہیں ہے حلال بھی ہے حرام ہمارے لیے، جب تک علم نہیں ہے پاک بھی ہے۔ ہم اپنے کپڑے کو، ہم بارش میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، مسجد جاتے ہیں نماز کے لیے، چھینٹیں آ جاتی ہیں، یہ بارش کے چھینٹیں کپڑے پہ آ جاتے، یہ بارش کے چھینٹیں نجس ہے یا پاک ہے ہم نہیں جانتے ہیں۔ اور روایت میں امام فرماتے ہیں کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ نجس، ہر چیز تمہارے لیے پاک ہے یہاں تک یقین ہو جائے، یعنی وہ چھینٹیں کسی نجاست سے آ گئے اور چھینٹوں کے ساتھ نجاست کے ذرات بھی ہے تو یقین ہو گیا، اس وقت اس کے کپڑے کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ان چیزوں کو شبہات کہتے ہیں۔ ہوٹل میں جا کے ہم کھانا کھاتے ہیں، اس میز میں نجس آدمی کھانا کھا رہا ہے، اس میز میں ہم کو کھانا کھلایا، کھائے نہ کھائے شرعاً جائز ہے یا نہیں۔ ایک مسئلہ ہے اگر ایک میز پہ دسترخوان پہ اگر شراب پینے والا ہو، شراب پینے والا ہو، اس دسترخوان پہ کھانا کھانا حرام ہے، لیکن نجس آدمی اگر کھانا کھا رہا ہو اس دسترخوان پہ کھانا کھانا حرام نہیں ہے۔ لیکن جب تک آپ کے دسترخوان میں، آپ کے برتن میں نجاست نہیں ہے، نجس نہیں چھویا ہے، کو یقین نہیں ہے، کھا سکتے ہیں۔ یعنی دسترخوان کے اوپر اگر کوئی نجس آدمی تو آپ کھانا کھا سکتے ہو۔ یعنی اسلام میں شراب سے اتنی اہمیت کے ساتھ اسلام روکتا ہے۔ اگر کوئی شراب پینے والا دسترخوان پہ ہے، اس دسترخوان پہ کھانا کھانا بھی حرام ہے مومن کے لیے۔ اما یہ کھانا جب تک دسترخوان پہ کوئی نجس نہیں ہے پھر بھی ہم کو یقین نہیں ہے یہ کھانا پاک ہے، اس میں گوشت ہے،
وہ حلال گوشت ہے یا غلط ذبح کیا ہے، حرام گوشت ہے، پھر بحکم شرعی یہ ہے ہم کو جائز ہے کھانا۔ اسی چیزوں کو شبہات کہتے ہیں۔ یہ لوگ بازاروں میں بیچتے ہیں سبزی، یہ سبزی اپنی سبزی ہے یا چوری کر کے لایا ہے، یہ بھی شبہ ہے۔ ان سب کو شرعاً جائز ہے، ان کو شبہات کہتے ہیں۔ لیکن تقوی من اللہ یہ خاص لوگوں کا تقوی ہے، یعنی اچھے لوگ، پرہیزگار، مومن لوگ جو اچھے ہیں، اللہ نے ان کو توفیق دی ہے شبہات سے بھی پرہیز کرنے کی، یعنی جو ہم نہیں جانتے ہیں کہ پاک ہے یا حلال ہے ان سے پرہیز کرتے ہیں، یقیناً جو ہم جانتے ہیں اس میں سے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آج کل سب شبہات ہے، بازاروں میں سے ہم لیتے ہیں، کھاتے ہیں، گوشت خریدتے ہیں، یہ سب شبہات ہے۔ اگر شبہات سے پرہیز کرے تو اس مومن کے لیے جانا چاہیے کہ کسی پہاڑ میں جا کے خود نہر نکال کے پانی لا کے کھیت آباد کر کے وہاں مویشی رکھ کے دودھ گھی نکالے اور اسی سے گیہوں نکال کے پیس کے روٹی بنائے، یہ یقین ہو جاتا ہے اگر اس میں کچھ باہر کا نہ ملے۔ خود اپنے ہاتھ سے کھیتی کرے، اپنے ہاتھ سے دودھ کاٹ لے اور اسی طرح خود پکا کے کھائے تو اس میں کوئی شبہات نہیں ہیں۔ اب تقوی فی اللہ کس کو کہتے ہیں؟ تقوی فی اللہ حلال کو بھی چھوڑ کے شبہات سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا میں آج کل بھی ایسے مومن ہے کہ وہ شبہات سے پرہیز کرتے ہیں، شبہات سے پرہیز کرنے والے مومن ہوں گے، یا کپڑے ہم بازار سے خریدتے ہیں پہن لیتے ہیں، اسی طرح جائز ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، بازار سے کپڑا خریدنے کے بعد، سلانے کے بعد اس کو دھو کے پہنتے ہیں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی مومن شبہات سے پرہیز کرنے والے بھی ہو، لیکن ہمارے خیال میں ممکن نہیں ہے آج کے دور میں۔ وہ پہلے زمانے کے علماء کے زمانے میں کچھ علامہ حلی کے بارے میں، ایسے عالم بزرگ کے بارے میں، جب وہ بالغ ہو گیا ماں اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے، عورتوں کو واعظ نصیحت فرماتے تھے، ایک دن آ گئے تو ان کے آنکھوں سے عورتیں دکھائی نہیں دیں، تو یقین کیا ان کے والدہ نے آپ بالغ ہو گئے، اس لیے حرام چیز کو ابھی تک نظر نہیں کی۔ تو ایسی چیز حقیقت کو دیکھتے تھے، حقیقت دیکھتے تھے۔ یا جناب سید مرتضیٰ و سید رضی کے بارے میں، سید مرتضیٰ جماعت پڑھاتے تھے، سید رضی ان کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے، تو ان کے والدہ نے کہا آپ بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ والدہ نے حکم فرمایا کہ آپ جا کے بھائی کے پیچھے نماز پڑھو۔ ایک دن سید رضی جا کے، سید رضی بہت مقدس تھے، جا کے بھائی کے پیچھے، سید مرتضیٰ کے پیچھے نماز پڑھی تو دیکھے بھائی کے کپڑے سے خون ٹپکتا ہے نماز میں۔ بھائی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھا سید رضی نے ان کے بھائی کے کپڑے سے آواز سے خون ٹپکتا ہے، بیچ میں نماز چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو بعد میں والدہ کو نقل کیا، دیکھو میں نے بھائی کے پیچھے نماز پڑھی تو ایسا ہو گیا۔ وہ بعد میں بھائی نے ان سے پوچھا، ماں نے، والدہ نے پوچھا کیوں چھوڑ کے بھاگ گئے آپ؟ ماں میں نے اسی طرح دیکھا نماز کے درمیان بھائی کے کپڑے سے خون ٹپکتا تھا، اس لیے میں بھاگ گیا۔ تو سید مرتضیٰ سے پوچھا ان کے والدہ نے، سید مرتضیٰ نے پوچھا تو سید مرتضیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، بھائی حقیقت دیکھتا ہے، میں ایک عورت نے حیض کا مسئلہ پوچھا تھا، ایک عورت نے حیض کا مسئلہ پوچھا تھا، نماز کے درمیان اس کے تصور آیا، میرے ذہن میں حیض کا تصور آیا، اور نہیں آنا چاہیے نماز میں، جو حقیقی نماز ہے دنیا کے تصورات فکر نہیں آنا چاہیے، لیکن آ جائے تو نماز باطل نہیں ہے۔ لیکن باخلوص اگر نماز ہو، دنیاوی تصورات، ایک مومن کہتا ہے کوئی چیز کے فکر میں نہ آ جائے تو نماز میں سوچتے ہیں، نماز میں سوچ لیا تو فوراً یاد آ جاتا ہے۔ نماز میں یہ سب نہیں ہونا چاہیے، اگر ہو جائے نماز باطل نہیں کہہ سکتے ہیں۔
تو انہوں نے فرمایا وہ حیض کا مسئلہ میرے ذہن میں تھا، نماز میں نے تصور کیا۔ اسی طرح کے جو شبہات کے مقابلے میں حقیقت دیکھنے والے قدیم زمانے میں تھے، تو ایک مومن اسی طرح حقیقت دیکھتا رہا، اور کسی نے کہا یہ لے جا کے بازار کا کھانا کھلاؤ لے جا کے بازار کا کھانا کھلایا تو سب نے جو دیکھا وہی دیکھا، یعنی حقیقت دیکھنا بند ہو گیا۔ یہ شبہات ہے، شبہات کھانے سے انسان کا دل کی روشنی کم ہو جاتی ہے، ایمان کی روشنی کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ تقوی فی اللہ، ایک تقوی من اللہ، یہی لوگ ہیں جو شبہات کو بھی ترک کرتے ہیں، جو اشتباہ ہے، یعنی ہم نہیں جانتے ہیں پاک ہے نجس ہے اور حلال ہے حرام ہے، یہ سب جائز ہے، لیکن ان سے بھی اجتناب کریں۔ الاحتیاط سبیل النجات بہت بہتر کام ہے، لیکن یہ خاص مومنین کا کام ہے، اللہ کے خاص بندوں کے مخلص بندوں کا کام ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ ایک تقوی، تیسری وجہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیسری قسم تقوی کا وہ ہے تقوی من خوف النار والعقاب، یعنی پرہیزگاری کرتا ہے انسان جہنم کے آگ سے ڈر کر، یا کسی عقاب سے، قیامت کے دن عذاب ہے، یہ عذاب ہے، وہ عذاب ہے، وہ سن کے عذاب کے خوف سے پرہیزگاری کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے۔ یہ عام لوگوں کا تقوی ہے۔ عام لوگ جو کہتے ہیں قیامت میں جنت ہے، جنت میں نعمتیں ہیں، حور العین ہے، اور شیر کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، اور عسل کی نہریں ہیں، یہ نعمتیں سوچ کے کرتا ہے، یا اللہ کے عذاب سے ڈر کے کرتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کو قابل عبادت سمجھ کر نہیں کرتے ہیں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ان تین چیزوں یعنی عبادت کے تین اقسام، مولا نے فرمایا الہ ما عبدتک خوفا من نارک، سب سے بہترین قسم عبادت کا یہ ہے جو اللہ کے ذات کو قابل عبادت سمجھ کر عبادت کرے، اسی کو تقوی فی اللہ کہتے ہیں۔ الہ ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، پروردگار میں تمہارے جہنم کے خوف سے بھی عبادت نہیں کرتا ہوں، یہ عبادت العوام، یہ عوام کی عبادت ہے، اور جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر اس کو سمجھ کر سوچ کر بھی نہیں کرتے ہیں، یہ عبادت التجار ہے، یعنی تجارت کرتا ہے وہ عبادت کرتے کہ تاکہ اس کے مقابلے میں جنت ملے۔ لیکن جو تقوی فی اللہ والے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، چاہے اللہ کے ذات کا ارادہ جو بھی ہو، کہیں بھی ڈال دے، جنت میں ڈال دے اور کہیں ڈال دے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس ذات کو قابل سمجھ کر، یہ تقوی فی اللہ ہے، تقوی من اللہ ہے، تقوی فی اللہ ہے، اور خوف نہیں ہے، خوف سے نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ تین اقسام تقوی کے، اور اصل تقوی جیسا کہ مختلف روایت سے استفادہ ہو جاتا ہے، الانقیاد التام للائمہ علیہم السلام، ائمہ معصومین کی اطاعت کرنا، ائمہ معصومین کے کامل محبت دل میں ہونا، یہ تقوی ہے۔ کیونکہ یہ سمجھنا ائمہ معصومین اہل بیت کے محبت کے علاوہ کوئی بھی عبادت صحیح نہیں ہے، کوئی بھی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا ہے، جیسا کہ فرزدق نے کہا، فرزدق شاعر، ان عد اہل التقی کانوا ائمتہم، اگر اہل تقوی کا حساب کرے، اہل تقوی میں سب سے پہلا سردار، اہل تقوی کا سردار معصومین ہے، اہل بیت ہے۔ وَإِنْ قِيلَ مَنْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ، اگر کہا جائے بہترین اہل ارض کون ہے، یعنی پیغمبر کے بعد سب سے بہتر، سب سے افضل
کون ہے زمین پہ؟ یعنی قیل ہم، یعنی کہا جاتا ہے وہی اہل بیت ہے۔ بس اہل بیت کی محبت کاملاً مکمل طور پہ کسی کے اگر ہو، کسی کے دل میں ہو، وہی تقوی گار انسان ہے۔ کچھ مسائل رہ گیا ہے کس کے؟ سجدے سہو کے۔ احتیاط کیا کچھ ایک حد تک ہو گیا، اب سجدے سہو کے بارے میں کچھ بتا دیں گے۔ سجدے سہو عام طور پہ ہم لوگ کہتے ہیں سجدے سہو، اصل میں سجدتِ سہو ہے۔ سجدہ سہو جس چیز کے لیے واجب ہو جائے اس کے 2 سجدے کرنا چاہیے۔ ایک سجدہ کرے تو سجدہ سہو کرنے کا طریقہ ہے، پہلے سجدہ کرو، پھر سر اٹھاؤ، پھر دوسری بار سجدہ کرو، سجدے میں جاؤ۔ یہ سجدہ سہو جن چیزوں کے لیے واجب ہو جاتا ہے، کلام بیجا، سلام بیجا، تشہد بھول جائے، تشہد کا جز بھول جائے، یا مثلا ایک سجدہ بھول جائے۔ ایک سجدہ واجب ہے، رکن نہیں ہے۔ اگر رکن ہوتا تو رکن چاہے بھول جائے چاہے جان بوجھ کر ترک کرے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن دونوں سجدہ ملا کر رکن ہے بالاتفاق۔ اگر ایک سجدہ بھول گیا، اجزائے منسیہ بھی کہتے ہیں، تشہد بھول گیا، ان کو اجزائے منسیہ یعنی اگر نماز میں بھول گیا یقیناً، اگر نماز ختم ہونے کے بعد یقین کرے میں نے ایک سجدے کو ترک کیا، پہلے سجدے کی قضا کرو، اسی طرح سجدے میں جاؤ، وہ بھولے ہوئے سجدے کی نیت سے سجدہ کرو بس۔ اور اگر تشہد بھول جائے، تشہد بھی واجب ہے، تشہد بھی واجب ہے، تشہد نماز ختم ہو گیا فوراً نماز کے بعد بیٹھے، جس طرح تشہد میں بیٹھتا ہے، تشہد میں بیٹھ کے تشہد پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یا پورا تشہد بھول جائے یا تشہد کا کوئی ایک جز بھول جائے، یعنی تشہد کا ایک جز بھول جائے، مثلا اللہم صل علی محمد وآل محمد اگر بھول جائے، اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ نماز میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، اہل بیت پہ درود نہ بھیجے، اس کی نماز باطل ہے۔ بالاتفاق شیعہ سنی سب کے نزدیک ہے، اہل بیت کے محبت نہ ہو اس کے لیے کوئی نماز نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ سجدہ بھولے، اگر سجدہ بھول جائے، سجدے کی قضا پہلے کرے، اس کے بعد سجدے سہو کرے۔ یعنی سلام بیجا کے لیے سجدہ سہو واجب ہے۔ مثلا 4 رکعتی نماز پڑھ رہے ہیں، تیسری رکعت پہ ہم نے بھول کے سلام پڑھا، پورا سلام پڑھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک۔ اما السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد یاد آئے، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی سلام نہیں بولا آپ کو۔ اصل واجب سلام السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ دونوں جملے بھول جائے، یہ دونوں جملوں میں سے ایک بھول جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو اور قضا اور سجدہ سہو واجب ہے۔ علی ای حال سجدہ سہو جن چیزوں کے لیے واجب ہے اور رسالہ عملی میں سب گنے ہیں، یہ سلام بیجا، کلام بیجا، سجدہ بھول جائے، اور جز ایک سجدہ بھول جائے، تشہد بھول جائے، تشہد کا بھول جائے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں۔ 4 اور 5 میں اگر شک ہو جائے قیام کے حالت میں، اگر قیام میں یاد آ جائے قیام کے وقت، میری نماز شک ہو جائے میری نماز 4 رکعت ہے یا 5 رکعت، قیام توڑ کے بیٹھنے سے 4 رکعت ہو جاتی ہے، 4 رکعت پڑھو، یہ قیام بیجا ہو گیا، ایک قیام زیادہ ہے، اس کے لیے بھی سجدہ سہو ہے، قیام بیجا کہتے ہیں۔ یا پہلی رکعت میں بیٹھنا نہیں تھا، بیٹھ کے تشہد پڑھی، یا دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا تھا، کھڑا ہو گیا، ایک دم کھڑا ہو گیا،
قیام کی حالت میں پہنچ گیا، لیکن قیام کی حالت میں پہنچنے سے پہلے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ قیام بیجا ہے، اس کے لیے سجدہ سہو واجب ہے۔ سجدہ سہو ہر کمی نماز میں اور ہر زیادتی کے لیے کلام بیجا، یعنی ایسا ہی کسی نے پوچھا ادھر سے فلان چیز کہاں ہے تو بولے ادھر ہے تاقچے پہ، تو اسی طرح کہے تو اس کو کلام بیجا کہتے ہیں۔ جان بوجھ کے اگر کلام کرے تو نماز باطل ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے نہ کرے، بھول کے بات کرے، نماز باطل نہیں ہے، بعد میں سجدہ سہو واجب ہے۔ عمدہ یہ ہے سجدہ سہو کس طرح کیا جاتا ہے، طریقہ یہ سجدہ سہو۔ سجدہ سہو صرف ایک سجدہ کرے ختم نہیں کر سکتے۔ سجدہ سہو کس طرح کیا جائے، نیت کرے، تکبیرۃ الاحرام پڑھو یا نہ پڑھو۔ حضرت آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں تکبیرۃ الاحرام پڑھ بھی سکتے ہیں، یعنی میں سجدہ سہو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، لیکن بغیر تکبیر کے بھی نیت کر کے سجدے میں جاؤ۔ جس طرح نماز کی سجدہ کرتے ہیں وہ سب شرائط اس میں بھی ہونا چاہیے سجدہ سہو میں، لیکن نماز احتیاط فوری ہے، اس کو بھی انجام دینا چاہیے۔ اگر نماز احتیاط انجام نہ دے تو نماز باطل ہے۔ یہ سجدہ سہو اگر انجام نہ دے، بھول جائے، جب بھی یاد آ جائے سجدہ سہو انجام دے دو، نماز باطل نہیں ہے۔ اگر منافیات نماز بھی بیچ میں اگر کرے، بات کرے یا قبلت سے رخ فرائیں تو اسی طرح کرے تو سجدہ سہو نماز اصل نماز باطل نہیں جس کے لیے سجدہ سہو کر رہے ہیں۔ اب سجدے میں جاؤ، تکبیر پڑھ کے میں سجدہ سہو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، پھر سجدے میں جاؤ، سجدے کا ذکر الگ ہے، شاید کم مومنین و مومنات کو یہ ذکر یاد ہے، یاد نہیں ہے، کم کو یاد ہے، بہت کو یاد نہیں ہے۔ بسم اللہ و باللہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے، اور بھی ہے، اسے ایک کو یاد کرو، سجدہ سہو اسی طرح کرو۔ کوئی نہ کوئی مومن پہ یہ سجدہ سہو کبھی کبھی واجب ہو جاتا ہے، نماز احتیاط بھی واجب ہو جاتا ہے، یہ چیزیں سیکھنا واجب ہے، جیسا کہ نماز کے لیے قرأت سیکھنا واجب، صحیح قرأت سیکھنا واجب ہے، اسی طرح طریقہ احتیاط، نماز احتیاط، طریقہ سجدہ سہو، یہ سب سیکھنا واجب ہے۔ تو بعد میں سیکھنے کے بعد بہت سی چیزیں واجب عینی ہے، یہ سب واجب عینی ہے۔ نماز احتیاط آپ کے بدلے کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا ہے، سجدہ سہو آپ کے بدلے کوئی دوسرا نہیں کر سکتے ہیں۔ اما اور بھی واجبات ہے جو واجبات کفائی ہے، مثلا نماز میت، غسل میت، کفن میت، میت کو کفن دینا، یہ سب کے اوپر واجب ہے۔ اگر دو آدمی سفر پہ گیا، ایک کا انتقال ہو گیا، کیا کریں گے؟ کون کفن دے گا، کون غسل کرے گا، کون نماز پڑھے گا؟ کم از کم مختصر نماز کو، کفن پہنانے کے طریقے کو سیکھنا واجب کفائی ہے، کیونکہ اصل واجب کفائی ہے، آپ کو سیکھنا بھی واجب کفائی ہے، کیونکہ کبھی بھی اتفاق ہو سکتا ہے سفر میں یا کہیں اکیلے میں ہے یا قید میں اتفاقاً کوئی مومن مر جائے تو آپ کے اوپر واجب ہے اس کو دفن کرنا اور اس کو کفن دینا، اس کو غسل دینا اور اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا۔ تو اسی طرح سجدہ سہو کا طریقہ واجب کفائی نہیں ہے، نماز احتیاط کا طریقہ واجب کفائی نہیں ہے، واجب عینی ہے۔ یعنی آپ کی نماز میں شک ہو جائے تو آپ کے اوپر نماز احتیاط واجب ہے۔ اگر آپ کے نماز میں سجدہ سہو کا سبب انجام ہو گیا بھول کے، آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہے۔ بس اسی طرح سجدے میں جاؤ، بسم اللہ و باللہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہو گیا ذکر سجدہ۔ پھر سر اٹھاؤ، سر اٹھانے کے بعد بیٹھو، پھر سجدے میں جاؤ، پھر وہی ذکر پڑھو، سبحان ربی الاعلیٰ نہیں ہے، بسم اللہ و باللہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر یہی ذکر پڑھو، پھر بیٹھ کے تشہد پڑھو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سجدہ سہو ہو گیا، سجدہ سہو نہیں ہو گیا بلکہ دو سجدہ سہو ہو گیا۔
یعنی یہ اسباب اگر نماز میں سے ہو گیا، سلام بھیجا، کلام بھیجا، قیام بھیجا، سجدہ بھول جائے، تشہد بھول جائے، تو اسی طرح 2 سجدہ سہو کرنا چاہیے، 1 سجدہ سہو نہیں ہے، 2 سجدہ سہو کرنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ یہ سب چیزیں سیکھنا ہر ایک مومن پہ واجب ہے۔ اگر اصل واجب عینی ہے، میں نے بتا دیا آپ کے اوپر واجب عینی ہے یہ سب طریقے سیکھنا۔ اگر سب کے اوپر واجب کفائی ہے، آپ کے اوپر بھی واجب کفائی ہے، یعنی آپ کو بھی یاد کرنا ہے، کبھی اتفاق ہو گیا، منحصر ہو گیا، آپ کے اوپر واجب عینی بن جاتا ہے۔ یعنی ایک گروپ ہے، ان میں سے ایک انتقال ہو گیا، یعنی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، الموت یأتی بغتتاً والقبر صندوق العمل، موت تو اچانک آتا ہے، قبر عمل کا صندوق ہے۔ اگر نیک عمل ہے قبر میں وہ عمل سب رہتا ہے، اچانک آ جاتی ہے، سفر میں بھی آ جاتا ہے، دریا میں بھی آ جاتی ہے موت، گھر میں بھی آ جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو آپ کے اوپر واجب عینی ہو جاتا ہے، ایک نماز جاننے والا ایک ہو۔ اگر نہیں ہے، سب گناہ گار ہیں، 10 آدمی ساتھ میں ہے سفر میں، جنگل میں، ایک مر گیا، اگر ایک آدمی یہ ان کے تشخیص و تکفین کرنا آتا ہے، واجب سب سے ادا ہو گیا۔ اگر ایک کو بھی نہیں آتا ہے، سب گناہ گار ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، واجبات الہی سمجھ کر سیکھیں، صحیح طریقے سے سیکھیں اور انجام دیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔